برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان کریم ہے، صحیفہ برکتوں کا ماہ رمضان کریم۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے جو عنوان ہم نے شروع کیا تھا پہلے 10 دن کا، وہ اختتام پذیر ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو حشر کے میدان میں دہنے ہاتھ میں اپنے نامہ اعمال کو لیں گے، ان کے کیا اوصاف ہوں گے، کیا نعمتیں ہیں، جنت کی ایک طرح کی سیر اللہ اور اس کے رسول کے الفاظ میں نے آپ لوگوں کو مختصراً کرائی ہے۔ آج سے ہمارا عنوان ہے بائیں ہاتھ والے، وہ سرکش، وہ حد سے بڑھنے والے، وہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول کے زندگی گزارنے والے، جب آخرت میں پہنچیں گے انتہائی خطرناک انجام، اس سے زیادہ کوئی اور انجام نہیں ہو سکتا ہے، انتہائی بد، انتہائی خطرناک، انتہائی متنبہ کر دینے والا، کہ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، ان کو بائیں ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال پکڑوائیں گے۔ ایک دوسرے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ میں بھی پیٹھ پیچھے سے ہم پکڑوائیں گے، وراء ظہری،
یہ تو انتہائی ذلت کا مقام ہوگا. فسوف يدعو ثبورا، اس وقت تو وہ موت کو پکارے گا. دوسری جگہ فرمایا کہ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، فرقان کے اندر. آج ایک موت کو نہ پکارنا، کروڑوں ہزاروں موتوں کو پکارتے رہو لیکن تمہیں موت آنے والی نہیں ہے. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج کیا ایک موت کو پکارتے ہو؟ جتنے چاہے سینکڑوں موت کو پکارتے رہو. وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، کہ آج تمہارے لیے موت نہیں ہے. سب سے اہم بات ہی جہنم کی یہی ہے کہ یہ وہ عذاب ہے جو ختم نہیں ہو سکتا ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. بربادی ہے، آگ ہے. اسی طرح کیا ہے، وہاں پر زمہریر ہے، ٹھنڈک بھی ایسی ہے. ایک ایسا مقام بھی، آگ ہی نہیں ہے جہنم میں. جہنم میں ایک اور مقام بھی ہے جہاں پر صرف ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے. ٹھنڈک سے انسان کیا ہے، مر جانا ہے تو مر جائے گا، لیکن وہ بھی ایک ہے. اسی طرح کیا ہے، صرف اور صرف آگ ہی نہیں ہے، آگ کے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک جہنم کا بچھو اونٹ کی طرح ہوتا ہے. اونٹ کی طرح جو اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اس میں جو ڈنک میں جو زہر ہوتا ہے 20 ملی، ایسے گوبرا بھی ہیں کہ 20 ملی اگر انسان کے اوپر چھنک دیا جائے تو انسان کا جسم گل جائے، مر نہیں جائے، انسان کا جسم گل جائے. اور وہ گوبرا ایک وقت میں 200 ملی زہر پھینکتا ہے. آج دنیا کے اندر جو ہے، جو بچھو ہیں، جو خطرناک بچھو ہیں جن کو دریافت کیا ہے سائنسدانوں نے، جن کے زہر کو رکھ کے کیا ہے لیبورٹری کے اندر انہوں نے کیا ہے اس کا تجزیہ کیا ہے، ان لوگوں کے قول کے مطابق ہی کیا ہے، ایسے بچھو موجود ہیں جو اگر 20 ملی گرا دیا جائے تو انسان کا جسم گل کے ہڈیاں چور چور ہو کے نام و نشان مٹ جائے، جبکہ وہ بیک وقت ایک مرتبہ ڈنگ مارتا ہے تو 200 ملی زہر پھینکتا ہے وہ اپنے شکار کے اوپر. یہ دنیا چھوٹا سا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک بچھو جو ہوگا جہنم کا وہ اونٹ برابر ہوگا، ایک سام جو ہوگا وہ اونٹ برابر ہوگا. اور جب وہ ڈنک مارے گا تو اس کے زہر کے اثر کو ایک جہنمی 40 سال تک محسوس کرے گا. ایک ڈنک 40 سال محسوس کرے گا. اور یہ ڈنک ایک مرتبہ مار کے اس جہنمی کو چھوڑ دیا نہیں جائے گا، بلکہ مسلسل اللہ تبارک و تعالی کر دے گا کہ مارتے رہو. مختلف عذابات ہیں، مختلف عذابات ہیں. اللہ تبارک و تعالی پناہ میں رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے. مومنین کی دعا تو یہی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی فرقان میں ذکر کر رہا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللہ کے بندے وہ ہیں جو ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب کو پھیر دے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. کیوں؟ ان عذابها کان غراما، یہ عذاب تو ایسا ہے کہ چمٹ جانے والا ہے. انہا ساءت مستقرا ومقاما، کہ یہ ایسی بری قیام گاہ ہے کہ جہاں پر جو پھنس کے رہ گیا، اے اللہ اس سے بچا دے. یہ جہنم ہے، جہنم. اس کی تفصیلات تو یہ پورے 10 دنوں کی رات ہے، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے ایک خاکہ میں آج پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. یہ جہنم کا سب سے انتہائی اہم پوائنٹ جو سمجھنا ہے وہ کیا ہے؟ یہ دائمی ہے، ختم نہیں ہو سکتا. لا تبقی ولا تذر، کچھ بھی ہو جائے نکل نہیں سکتا، چھٹکارا نہیں مل سکتا. دائمی جہنم جن کو نصیب ہو جائے گی. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اب جہنم جانے والوں میں بھی 2 کیٹیگری. ایک کیا ہے؟ جہنم جائیں گے لیکن دائمی نہیں. ایک وہ ہے جو جہنم جائیں گے لیکن دائمی رہ جائیں گے. تو دونوں جائیں گے جہنم کو، لیکن خطرناک گروہ وہ ہے جو جا کے پھنس جائے گا، نکل نہیں سکتا. کیونکہ جہنم ختم تو نہیں ہو سکتی. ایک آپشن دوسرا ہے، وہ کیا؟ نکل سکتا ہے. وہ نکلنے والا ایک گروہ ہے،
جو نہیں نکل سکتا وہ گنہگار کافر مشرک، وہ تو پھنسا۔ تو سب سے پہلی بات تو ذہن میں یہ پیوست کر لینا ہے کہ کبھی اس گروہ میں شامل نہیں ہونا ہے جو دائمی جہنم، ان اعمال کے قریب بھی نہ پھٹکنا ہے جو دائمی جہنم کا سبب بن جاتے ہیں۔ اب آئیے جو ایک خاکہ میں پیش کر رہا ہوں وہ وہی ہے جو واقعہ کا میں نے پہلے پیش کر دیا تھا اصحاب الیمین کے سلسلے میں، سابقون السابقون کے سلسلے میں۔ ہمارے 3 ٹاپکس تھے نا، ایک سیدھے ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے، ایک آگے ہی آگے بڑھنے والے۔ ان 2 کا تو اوپر ذکر آ گیا ہے، سابقون جو آگے ہی آگے بڑھنے والے، اصحاب الیمین انہی کا تو تذکرہ تھا پورے 10 دن۔ اب اللہ اسی تسلسل میں کہہ رہا ہے واقعہ کے اندر، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، یہ بائیں ہاتھ والے، ان کی بدبختی کا کیا کہنا۔ یہ بائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم۔ یہ 5 آیات بڑے اہم ہیں اس سلسلے میں۔ یہ بائیں ہاتھ والے کون؟ فی سموم وحمیم، کہاں ہوں گے؟ گرم آگ کے اندر جھلسا دینے والی آگ۔ وظل من یحموم، حتیٰ کہ وہ آگ کا سایہ بھی انتہائی سیاہ دھوئیں کی شکل میں ہوگا۔ جل 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 کے جہنمی دور پرے دیکھیں گے تو انہیں ایک سایہ سا نظر آئے، خود تو کیلا ہو چکے ہوں گے، سوچیں گے کہ وہاں شاید کچھ پناہ ہمیں مل جائے، تو یہاں سے دوڑ لگائیں گے جہنم کے اس پار جہاں سایہ نظر آ رہا ہے، وہاں دوڑ لگا کے بھاگیں گے بھاگیں گے بھاگیں گے۔ وہ طویل سفر، کتنا سفر پتہ نہیں، کیونکہ جہنم بھی بہت لمبی ہے۔ تو بھاگتے 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 جہاں سایہ نظر آیا وہاں جا کے ٹکیں گے، تو وہ سایہ کیا ہوگا؟ وَظِلٍّ مِّن یحموم، وہ سایہ نہیں ہوگا، وہ یہ دھواں جل جل کے سیاہ شکل میں وہاں پر دھواں کا ایک ایسا ماحول ہوگا جو اس جہنم سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ جلنے سے زیادہ دھوئیں کو سونگنا ہے نا، معمولی بات نہیں ہے، وہ تو انتڑیوں کے اندر پھنس جاتا ہے۔ وَظِلٍّ مِّن یحموم لا بارد ولا کریم، نہ وہاں کوئی ٹھنڈک ہوگی، نہ ان کے لیے کوئی اکرام ہوگا، کوئی عزت ہوگی۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین۔ اب آ گئی اہم بات، یہ کون ہیں جو اس جہنم میں جا کے پھنس جانے والے، ہمیشگی کے لیے بائیں ہاتھ نامہ اعمال حاصل کرنے والے، دنیا میں بڑی ناز و نعم کی زندگی گزارتے تھے، مترفین، خوشحال زندگی۔ ایک بات تو بڑی واضح ہو، خوشحال زندگی یہاں گزار رہا ہے، کوئی پابندی نہیں چاہتا ہے۔ کہتا ہے کیوں جی پابندی؟ اللہ کہاں ہے؟ کیوں ہمارے لیے شریعت ہے؟ کیوں یہ بیکار کے احکامات ہیں؟ عورت کہتی ہے کہ حجاب کرنا ہے، مرد کہتا ہے کہ داڑھی رکھنا ہے، اسی طرح کہ کیا ہے، حرام کاری، سود چھوڑنا ہے۔ ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں ہو سکتی بھائی، ہم چاہے تو نماز بھی پڑھ لیں گے، چاہے تو روزہ بھی رکھیں گے، چاہے تو چھوڑ بھی دیں گے، ہمیں کچھ مت کہو، پابندی نہیں ہو سکتی، ہم آزادانہ زندگی گزارنے والے۔ یہ لبرلزم آج کا سب سے بڑا نقطہ آغاز ہے، یاد رکھ لیجئے، سب سے بڑا گناہوں کا سر فہرست آج ہماری زندگی کے اندر ایک اٹھان ہے، خاص کر نوجوانوں میں اور نئی نسل میں۔ وہ کیا؟ آزاد، مادر پدر آزادی، ہمیں کچھ نہ کہو، ہم جو چاہے کرتے پھریں گے۔ کوئی ننگا نکل کے آ جائے، مغربی معاشرے میں وہی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ جو چاہے کرو، جو چاہے کرو، ہم نہیں پوچھیں گے تمہیں، کیوں؟ تم آزاد پیدا ہوئے۔ آزاد پیدا ہونے کا یہ معنی ہے کہ جو چاہے کرتے پھرو، یہ آزادی ہے دراصل۔ تو جو دراصل آزادی آج سمجھ لیا گیا ہے، اسی لفظ کو اللہ نے قرآن میں استعمال کیا، مترفین۔ ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، یہ زندگی جو دنیا میں گزار کے آیا وہ دائمی جہنمی والا ہے، دائمی جہنم۔ ہاں، سب سے پہلی چیز جہنمیوں کی نشانی وہ کیا ہے؟ ہمارے اوپر کوئی قانون نہیں چلے گا، ہم آزاد پیدا ہوئے، آزاد زندگی گزارے گی، جو چاہے جب چاہے کرتے پھریں گے، ہمارے اوپر کوئی قانون نہیں بنائے گا۔
یہ ہے اہم بات جو اللہ تبارک و تعالی ان جہنمیوں کے سلسلے میں کہتا ہے کہ یہ کیوں جہنم میں گئے اور بائیں ہاتھ نامہ اعمال لیا حشر کے میدان میں. یہ اصل میں یہاں بڑی ناز و نعم کی زندگی گزار رہے تھے, بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے, ان کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی, یہ عقائد کا مذاق اڑاتے تھے. اب بات عربی تفسیر سے نیچے آ رہی ہے, دیکھیے وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ, یہ دراصل بڑے بڑے گناہوں پہ اصرار کرتے تھے. یہ دوسری شکل ہے. پہلے کیا ہے؟ مادر پدر آزاد خیال, ہمارے لیے پابندی نہیں چاہیے. آج کا مسلمان بھی ایک طرح کا یہی ہے. چاہے تو ابھی دیکھیے رمضان کا ماحول ہے, خود چاہتا ہے, کچھ مزاج بن جاتا ہے, کتنا ہی کرے گا, گناہ کرے گا, 11 مہینے تو کرتا ہی رہتا ہے. سمجھتا ہے کہ کچھ تبدیلی ہو جائے, اب 5 وقتہ نماز بھی پڑھ لوں گا. لیکن لاکھ مسجدوں اور ممبروں کے اوپر سے کہو کہ یہ 5 وقتہ نماز, ارے بھائی رمضان میں فرض نہیں ہے, غیر رمضان میں بھی اسی طرح فرض ہے. پھر جا کے دیکھیے مسجدیں اسی طرح خالی پڑی ہوگی. عید کے ظہر کو چلے جائیے آپ, عید الفطر کی ظہر کو چلے جائیے مسجد کے اندر, وہ پرانا حال آپ کو ملے گا نہ ملے گا. تو اتنا چیخنا چلانا پکارنا کیا فائدہ؟ وہ بنا کے رکھا ہے ایک ذہنیت, مجھے اتنا ہی کرنا ہے بس, کیونکہ میرے جی میں آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے میرے لیے. اللہ بڑا غفور الرحیم. شاید صحابہ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم, انہیں کو پتا ہوگا. بھائی تھوڑی جگہ یہاں پر بھی, یہاں دیکھیے, یہاں آ سکتے ہیں بات. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ کا قانون اپنے اوپر نافذ کرنے کا خیال نہیں, اپنا قانون. نمبر 2 کیا ہے؟ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ, گناہوں پہ اصرار. ایک گناہ کی کیٹیگری وہ ہے جو بغیر نیت کے اچانک جذبات میں, شیطان کے بہکاوے میں گناہ ہو گیا, فوری طور پر احساس, ارے میں تو گناہ کر دیا. اب لگے اس کے پیچھے کہ معافی کیسے کرائیں گے, معافی کیسے کرائیں گے. نمازیں پڑھ رہا ہے, تہجد بڑھا رہا ہے, نفل بڑھا رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گڑ گڑا رہا ہے, دعائیں کر رہا ہے. یہ ہے مومنین کی صفت, جیسا کہ ہمیں حضرت آدم میں نظر آتی ہے. اچانک ایک بہکاوے میں آئے, پھل کھا لیا, فوری احساس, میں نے اللہ کی نافرمانی کی. اب کیا کر رہے ہیں؟ گڑ گڑا رہے ہیں, رو رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا, زمین پہ اتار دیا. پھر بھی اتنا روئے ہیں, اتنا روئے ہیں, اتنا روئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دلاسا دیا. دنیا میں آنے کے باوجود بھی, دنیا میں اترنے کے باوجود بھی, اپنے گناہ کا احساس باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دینے کی. دوسری کیٹیگری شیطان کی, اس نے بھی پورے ارادے کے ساتھ نافرمانی کی. اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو, پورے احساس کے ساتھ, خیال بھی تھا کہ اللہ کا حکم ہے, پھر بھی کہا کہ اے اللہ میں بڑا ہوں, میں آپ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے, میں کیسے جھک سکتا ہوں. انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ نے کہا بدبخت, میرا حکم ہے وہ نظر نہیں آتا. تو آدم کو دیکھ رہا ہے یہ مٹی سے بنے, میں آپ سے بناؤں, میں اونچا ہوں, وہ نیچے ہیں, لیکن یہ نہیں نظر آ رہا ہے کہ حکم کون دے رہا ہے. جا رائندہ درگاہ ہو جا. پھر اس کے بعد اب اصرار دیکھیے کس طرح, اوپر سے ڈیبیٹ کر رہا ہے, اپنے لیے دلائل لا رہا ہے, میں جو کر رہا ہوں نا بالکل ٹھیک کر رہا ہوں, میں اعلیٰ ہوں, میں آپ سے ہوں. تو یہ صفت کس کی ہوئی؟ شیطان کی ہوئی. تو 2 کیٹیگری ہے گناہ کرنے والوں میں بھی. وہ کون؟ ایک گناہ مومنین سے بھی ہوتا ہے, لیکن ہوتے ہی فوراً احساس کیا, جدال کا نہیں, اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کا نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَفْعَلُونَ. یہ لوگ اپنے کسی گناہ پہ اصرار نہیں کرتے. جیسے ہی وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً
او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. جب کبھی یہ مومن بندوں سے کوئی فاحشہ عمل، برا عمل ہاتھوں سے سرزد ہو جاتا ہے تو فوری طور پر اللہ کے آگے استغفار کرنے لگتے ہیں. ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اللہ بھی پوچھتا ہے کہ جب تم یوں دربار میں میرے پاس آ کے کہتے ہو کہ اے اللہ تو رب ہے، تو اللہ پوچھتا ہے اچھا میں نہ قبول کروں پھر کون قبول کرے گا؟ احساس کے ساتھ تم میرے دربار میں آتے ہو تو اللہ بھی بڑے ہی پیار سے کہتا ہے کہ اچھا جب میں نہ استغفار کو قبول کروں، میں نہ معاف کروں تو پھر کون معاف کرے گا؟ عجیب تر بات بتلاؤ میں حدیث کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مومن بندہ اس احساس کے ساتھ اچانک گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے دربار میں آتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ میں گنہگار ہوں، گناہ ہو گیا، اے اللہ تو معاف کرو. اللہ فرشتوں میں بلا کے پوچھتا ہے کہ اس کو پتہ ہے؟ ایک رب ہے پوچھنے والا، کہتا ہے کہ اللہ پتہ ہے، یقین ہے، اسی وجہ سے آگے تیرے دربار میں کہہ رہا ہے کہ اللہ میں گنہگار. تو اس کو یقین ہے کہ میں رب ہوں اس کا. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تبھی تو آیا ہے دربار میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم گواہ رہو، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا پروردگار ہوں، میں ہی معاف کرنے والا ہوں، تو تم گواہ رہو، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. اب جس گناہ کا وہ استغفار کیا ہے، توبہ کیا ہے، ابھی کچھ مدت نہیں گزرتی پھر کرنے لگتا ہے دوسری مرتبہ. ہوتا نہیں ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے. دوسری مرتبہ اب پھر بھاگ کے آتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اے اللہ تو پروردگار ہے، تو نہ معاف ہو، میں یغفر الذنوب الا اللہ. اللہ تو گناہوں کو معاف نہ کرا، میں کہاں جاؤں گا، کون سا در ہے، کس کے پاس معافی مانگوں گا؟ اللہ تو معاف کر دے. اللہ پوچھتا ہے کیا اس کو یقین ہے کہ میں دوبارہ بھی معاف کر دوں گا؟ فرشتے کہتے ہیں تبھی تو آیا ہے تیرے دربار میں، تبھی تو آیا ہے. اللہ تو ہی تو معاف کر سکتا ہے، دوسرے کون معاف کر سکتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ تم گواہ رہو، میں اس کو معاف کر دوں. پھر کچھ مدت گزرتی ہے، پھر تیسری مرتبہ جس گناہ کی استغفار کیا وہی کر کے پھر آتا ہے. تیسری مرتبہ جب دربار میں آتا ہے کہتا ہے کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کون ہے، کہاں جاؤں، میں پھر گناہ کر دیا ہوں. تو اللہ بلا کے پوچھتا ہے کیا اس کو یقین ہے میں اس کا رب ہوں؟ کہا کہ اے اللہ تبھی تو بار بار پلٹ کے تیرے ہی پاس آتا ہے، کہیں دوسری جگہ نہیں جاتا، اصرار نہیں کرتا ہے، کہیں دوسرے اپنے لیے دلائل نہیں دیتا ہے کہ میں گناہ اس وجہ سے کر لیا تھا، شیطان میرے پیچھے لگا ہوا تھا، میں کیا جی کروں، میں کیا گناہ کرا، شیطان ہی کرا. اللہ تقدیر میں لکھ دیا ہے نا جی، میں کیا کروں، نماز پڑھوں. نہیں نا بھائی، تقدیر میں ہوگا نا بھائی، میں کہاں سے نماز پڑھی ہے؟ تقدیر میں ہوتا تو آیا تھا نہیں، میں نماز کو نہیں تو ابھی الٹے دلائل الگ. یہ گمراہی کی نشانی یاد رکھ لیجیے. ہاں، حجت بازی سب سے پہلے شیطان نے کی، قیاس آرائی سب سے پہلے شیطان نے کی. گناہ پہ قیاس نے ہمیشہ ہمیشہ استغفار، کچھ بھی ہو جائے ہاتھ اٹھاؤ، کروڑوں گناہ کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. وہ حدیث آپ کو معلوم نہیں ہے؟ اگر اللہ کے یہ مومن بندے گناہ نہ کرنے لگے، گناہ کو چھوڑ دے، تو اللہ ان سب کو مٹا کے ان لوگوں کو لا جو گناہ کرنے لگے. اللہ تو چاہتا ہے کہ گناہ کرو، آؤ میرے دربار، میں تو دینے کے لیے تیار ہوں. گناہی کرنا چھوڑ دیے تو پھر تو کیا ہے، میری رحیمیت اور میری رحمانیت کہاں جائے گی؟ آؤ تم، لیکن اصرار نہیں کرنا، کبھی حجت بازی نہیں کرنا، کبھی غلط قیاس نہیں کرنا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا مذاق نہیں اڑانا. کل ہی بتایا تھا میں بات یہ. تو تیسری مرتبہ پھر پلٹ کے جب آتا ہے نا جی بندہ، اللہ کہتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو یہ تیسری مرتبہ یہ پورے یقین کے ساتھ آیا ہے کہ میں رب ہوں، اسی وجہ سے میں معاف کر سکتا ہوں؟ کہا کہ اللہ تبھی تو آیا ہے. یاد رکھو، تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اب وہ جو چاہے کرے معاف کر دیتا ہوں. تیسری مرتبہ کیا کہتا ہے اللہ؟ صرف معافی نہیں، جو چاہے کر، میں نے معاف کیا تجھے. کیوں؟ تجھے یقین ہے کہ ایک رب ہے تجھ کو معاف کرنا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. اللہ تبارک و تعالی اعلان کر رہا ہے، اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے، ان لوگوں سے بتا دیجئے، ربکم ادعونی استجب لکم، ایک رب ہے تمہارا جو تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے. نہیں کرتا ہے، کوئی دربار میں آتا نہیں ہے. اللہ کے دربار میں آنے سے بھی اس کا انکار ہے، تعدی ہے.
ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو اللہ کے دربار میں آنے سے استکبار کرتا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اللہ سے نہ مانگنا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، انسان سے مانگتے ہیں تو بیزار ہوتا ہے، نہ مانگتے ہیں تو خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے نہ مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، مانگتے ہیں تو خوش ہوتا ہے۔ تو ایک کیٹیگری وہ ہے جو اللہ کے دربار میں پلٹ پلٹ کے آتی ہے، لیکن جہنم میں دائمی طور پر رہنے والی کیٹیگری کون سی ہے؟ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وہ زبردستی اسی پہ قائم رہ جاتی ہے، گناہوں کو کرتے ہوئے حجت بازی کرتی ہے، بڑے بڑے گناہوں پہ اصرار کرتی ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کہیں یہ ایک دن مرنا ہے جی، جواب دینا ہے، ذرا اللہ کا خوف کرو جی۔ اب جن کو یقین ہی نہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گے، پھر کیا دوبارہ اٹھا کھڑا کیے جائیں گے؟ کبھی تم نے دیکھا ہے کوئی آیا ہے قبر سے نکل کے بھی؟ اب بظاہر تو ہم مسلمان یہ بالالفاظ نہیں کہتے، لیکن کردار اور عمل تو پورا پورا یہی ہے۔ زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن آج کا ہمارا عمل نہ اللہ کے احکامات کی پابندی، نہ گھروں کے اندر اسلام نافذ، جتنا ہو سکتا ہے کم از کم وہ بھی نہیں، تو اندر ایک عقیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ کیا اللہ پوچھے گا یہ سب کچھ؟ کیا جہنم بھی ہے؟ کیا جنت کے انعامات بھی ایسے ہی ہوں گے؟ کیا کہ بڑے بوڑھے پہلے زمانے میں بول دیے ہیں، شاید وہ روایت سب بولتے رہتے ہیں، جہنم ہے، جنت ہے، یوں ہوگا وہ ہوگا، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ نقدی پہ کون ادھار کے لیے مانتا ہے؟ یہ دنیا تو نقد ہے، کہتے ہو کہ یہاں کے آسائش چھوڑ دو تمہیں ادھار ملے گا، کہتا ہے کہ ادھار کو چھوڑو جی بعد میں دیکھیں گے، یہ تو نقدی ہے، یہاں بنا لو اپنی زندگی۔ یہ ایک کیفیت ہے، یہ ایک مائنڈ ہمارا سیٹ اپ بنا ہوا ہے پہلے سے۔ ہاں بظاہر الفاظ میں نہیں کہتے، لیکن یاد رکھ لیجئے یہ بہت بڑا خطرناک عقیدہ ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور ایسے ایسے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں کہ پھر دائمی جہنم بھی ہمارے مقدر میں بن جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس عقیدے کو کبھی اپنے ذہنوں کے اندر نہ آنے دینا، اس کا شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے، اس کا سایہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ کافروں کا قول ہے، یقولون اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، پھر آئیں گے ہم اٹھ کے۔ لگتا ہے کہ او آباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین، یہ کہتے ہیں کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھ کے آئیں گے؟ کیا ہماری نسلیں بھی اٹھ کے آئیں گی؟ وہ زمانے میں جو چلے گئے تھے وہ سب اٹھ کے آئیں گے؟ اے اللہ کے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے ہاں، سب کو، اولین آخرین کو، سب کو جمع کروں گا۔ لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک مدت مقرر ہے اس کے لیے، معلوم دن ہے جس میں سب کو میں جمع کر دوں گا۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر ایک پکارنے والا پکار لگائے گا، کہاں ہے وہ جھٹلانے والے ظالم؟ کہاں ہے وہ گمراہ؟ ایھا الضالون المکذبون، کہاں ہے جو آخرت کو سمجھتے تھے، قیامت کو سمجھتے تھے کہ انہونی ہے، نہیں ہونا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ لآکلون من شجر من زقوم، اب کہا جائے گا ان سے کہ کھاؤ اب تمہارے لیے زقوم کا درخت ہے۔ ابھی میں کل بتایا تھا زقوم کیا ہے۔ اگر اس کا ایک ٹکڑا جو جہنم کا زقوم ہے نا، یہاں بھی زقوم ہے، کانٹے دار درخت اور کانٹے دار پھل، اس کو آج کھائے گا نا بندہ، تلوے سے لے کر تالو تک کڑوا ہو جائے اس کا جسم، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں جہنم کا جو زقوم ہے اگر اس کا ایک ٹکڑا ڈال دیا جائے تو اس کے زہر کی وجہ سے پورے نباتات ویران ہو جائے، زمین کے اندر کوئی نباتات نہ ہوگے۔ ہاں بعض ایسے ایسڈ ہوتے ہیں نا جی، آپ جھاڑ پہ ڈالیں نا، درخت پہ ڈالیں نا، پھر درخت وہاں سے اگتا نہیں، چھوڑے سے ایریے کے لیے۔ لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ زقوم کا ایک ٹکڑا اگر زمین پہ ڈال دیا جائے تو پوری زمین پہ کوئی درخت نہ ہوگے، ایسا ایسڈ لیے ہوئے ہے وہ زقوم، جس کی مہمان نوازی یہاں ہو رہی ہے۔ لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، اسی سے انہیں پیٹ بھرنا ہے۔ فشاربون علیہ من الحمیم،
اب یہ زخوم کے درخت کے ساتھ ساتھ گرم گرم پانی ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی، فشاربون شرب الہیم، اب وہ پانی کو پینے سے رک بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی پیاس کی ایک بیماری میں مبتلا کر دے گا ساتھ میں. ہیم کہتے ہیں وہ بیماری جو پیاس پیتے رہتے نہیں جاتی. یہ اونٹوں کو آتی ہے عمومی طور پر، اور اونٹ کو جب آتی ہے تو تب تک مرتے دم تک نہیں چھوڑتی وہ بیماری، اسی میں اونٹ مر جاتا ہے. بعضوں کو کیا ہے یہ شکایت انسانوں کو بھی کبھی کبھی آتی ہے، یعنی پیاس لگتی ہے، پانی پیو پیاس ختم نہیں ہوتی، جتنا چاہے پیتے رہو پیاس ختم نہیں ہوتی. انسان کیا کرے گا؟ پیاس کی وجہ سے پانی پیتا ہے، پیاس ختم ہی نہ ہو. تو یہ بیماری کہتے ہیں ہیم، یہ اونٹوں کے لیے خاص ہے، انسانوں میں بھی کسی کسی کو آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم جہنمیوں کو یہ بیماری میں مبتلا کریں گے. یہاں کھولتا ہوا پانی، ادھر زخوم کا درخت، لیکن اپنے آپ کو اس سے روک بھی نہیں سکتے. فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلہم یوم الدین. اب دیکھیے کتنا بڑا کیا سیٹ اپ ہے، کیا الفاظ کا مجموعہ ہے. نزل ہے دراصل مہمان نوازی کا مسئلہ. یہی لفظ نزل آ گیا ہے جنتیوں کے لیے، میں پہلے بتلا چکا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. یہ جنتیوں کے سلسلے میں. جہنمیوں کے سلسلے میں یہاں کہتا ہے ھذا نزلہم یوم الدین، یہ اس دن کی مہمان نوازی ہے ان جہنمیوں کے لیے. کیا بھڑکتی ہوئی آگ، جہاں ہے سیاہ دھواں، زخوم کا درخت اور گرم کھولتا ہوا پانی، اور ان دونوں کے ساتھ پیاس کی بیماری. یہ جہنمیوں کا نزل. جنتیوں کا نزل بھی ہے. فرمایا کہ جنہوں نے کہا زندگی میں اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے استقامت کے ساتھ جم گئے، پوری زندگی کتنے بھی کٹھن مراحل آئے، کبھی شرک نہ کیا، کبھی اللہ کو نہ چھوڑا، کبھی غیروں کو نہ پکارا، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کو جب روح نکلتی ہے تو فرشتے نازل کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دیکھو نہ ڈر ہے نہ غم ہے تمہارے لیے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہارے لیے جنت کی بشارت. الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ان کا وعدہ تمہیں پہلے ہی کیا جا چکا ہے قرآن کے ذریعے. جو قرآن ہی پڑھتے نہیں وعدہ ہی پتہ نہیں ان کے لیے کیا وعدہ ہے. الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اب تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی تمہارا دوست رہا تھا، کارساز رہا تھا، ولی رہا تھا. تمہیں پتہ نہیں تھا کتنے کام تمہارے ایسے انہونے تھے جو اللہ نے بنا دیا تھا، تم نے اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے تھے. اب تو آخرت میں تمہارا دوست ہے ہی. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اب تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارے نفس خواہش کرتے. ایک دل خواہش کرتا ہے، ایک نفس خواہش کرتا ہے. اللہ دنیا میں کہتا ہے کہ دل کی مانو نفس کی نہ مانو. ہمارے اندر دو ہیں نفسانی خواہشات، ایک ہے ایک دل. ہمیشہ ایک ترازو اللہ نے خود اندر رکھا ہوا ہے، جو ایک ہے جو برائی پہ ابھارتا رہتا ہے، ڈھکیلتا رہتا ہے، ایک ہے جو اس سے ڈراتا رہتا ہے، نہ کر نہ کر نہ کر. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے دونوں الہام کر کے رکھے ہوئے ہیں. دل ہمیشہ اچھائی کی طرف ابھرتا ہے، نفس ہمیشہ برائی کی طرف ابھارتا ہے. تو یہاں کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی تم دل کی مانو نفس کی نہ مانو، نفس کی نہ مانو. وہاں کہتا ہے تمہارا وہ سب کچھ پورا کیا جائے گا جو تمہارا نفس کہتا ہے. ما تشتہی انفسکم، وہاں تمہارا جو نفس کہہ رہا ہے سب کچھ ہم کر دیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہ سب کچھ تیار کر کے رکھیں جس کا وعدہ ہوا ہے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ مہمان نوازی ہے جنتیوں کے لیے اپنے رب غفور اور رحیم کی طرف سے. سب سے پہلا نزل، یہ گارنٹی، یہ بشارتیں. پھر اندر داخل ہو گئے تو انواع و اقسام کے کھانے پینے. ادھر یہ
تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ جہنم ہے، اور جہنمیوں کی سب سے بڑی نشانی اللہ کے عقیدہ آخرت جو اللہ نے دیا ہے اس کا انکار۔ نمبر 2 حنث العظیم، کہ بڑے بڑے گناہوں پہ اصرار۔ اب آئیے یہ حنث العظیم کیا ہے، اس کی تشریح ہو جائے۔ یہ جہنمیوں کی سب سے اہم نشانی ہے گناہوں کے سلسلے، وہ کیا کریں گے؟ اصرار کر کے ایک ہی دائمی طور پر بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا رہیں گے، معافی نہیں مانگیں گے۔ یہ کیا ہے بڑے بڑے گناہ جو دائمی طور پر جہنم پہنچا دیتے ہیں؟ سب سے پہلا اور اہم گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک، حنث العظیم۔ اور اس سے نہ بچنا اپنی زندگی میں کیا ہے؟ اگر کسی نے کیا ہے تو توبہ نہ کرنا، مر گیا، کائنات کی کتنی مقدس نسبت کیوں نہ ہو جائے پھر بچ نہیں سکتا، کتنی ہی مقدس۔ میں نے سب سے پہلے اصحاب الیمین کے سلسلے میں جنت کا جب نمونہ رکھا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ سب سے ادنا ترین جنتی کا حال آپ کو میں بتلا دیتا ہوں، اسی سے قیاس کر لیجئے کہ اعلیٰ کیا ہوگا، بتایا تھا، یاد ہے؟ اب جہنم کے سلسلے میں بھی یہی ذہنیت رکھ لیجئے، اسی سے اپنے خاکے کو مرتب کیجئے۔ جہنم میں سب سے ادنا ترین دائمی جہنم، دائمی، بعض ہے جو گناہوں کی وجہ سے مسلمان بھی جائیں گے، لیکن وہ سب کیا ہے؟ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی سب کو نکال لیں گے جنہوں نے زندگی میں شرک نہ کیا ہے۔ تو اب ادنا ترین جہنمی جو دائمی طور پہ رہے گا، اس کا اندازہ کر لیجئے وہ کون ہوں گے۔ بڑا اہم معاملہ ہے اور بڑا حساس ہے۔ یہ ادنا ترین دائمی جہنمی ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا ابو طالب۔ ہاں اب اندازہ لگائیے اسی سے یہ شرک کیا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی نسبت ہونے کے باوجود کام نہ آیا۔ یہ ابو طالب کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا۔ ابو لہب بھی چچا ہے، لیکن یہ بدبخت ترین انسان ہے جس کی تذلیل اور جس کی لعنت میں خود قرآن کی آیتیں اتری کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو۔ کیوں؟ یہ بدبخت ترین انسان اللہ کے رسول کا ذاتی طور پہ بھی دشمن تھا، رشتہ داری کبھی پاس نہ کیا اور مشرک تھا، مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کے طور پہ ایک سورہ رکھ دیا، قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی وہ سورت، سورہ لہب۔ لیکن ایک چچا دوسرے ہیں جن کا اختتام صرف شرک پہ ہوا، بس اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اور چیز نہیں کیا، الٹا انہوں نے پوری زندگی اللہ کے رسول کی حمایت میں گزاری، اللہ کے رسول کے لیے اپنا تن من دھن لگایا، وقت بھی لگایا، مال بھی لگایا، اولاد بھی لگائی، ہر چیز لگائی، جذبہ بھی لگایا، محبتیں بھی لگائی۔ ابو طالب وہ ابو طالب ہیں، کسی چچا نے اپنے بھتیجے کے لیے اتنی قربانی نہیں دی ہوگی جتنی ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دی، اور اتنی بڑی مدت زمانے کے اندر کفالت نہیں کی ہوگی جو ابو طالب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال 2 مہینے 10 دن اس عمر میں ان کے دادا فوت ہوتے ہیں عبد المطلب۔ 8 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو طالب عبد المطلب فوت ہوتے ہیں اور ابو طالب کی سرگردگی میں آتے ہیں، کفالت میں آتے ہیں اللہ کے رسول، چھوٹے بچے 8 سال، 8 سال سے لے کر 50 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال، 50 سال تک ایسی کفالت کی، ایسی محبت سے پالا کہ مشرکین مکہ باوجود زبردست دشمنی کے اللہ کے رسول پہ کوئی ہاتھ نہ اٹھا سکا، صرف ڈھال ابو طالب سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ جب مشرکین سے خطرہ ہوتا تھا اپنے بیٹوں کو کہا کرتے تھے کہ جاؤ تم پہلے بستروں کو دکھا کے سو جاؤ تاکہ اگر کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ تم پہ حملہ ہو جائے، محمد الرسول اللہ پہ حملہ نہ ہو۔
صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے درمیانی شروع رات میں یوں کرتے تھے کہ جن بستروں پہ اپنے اولاد کو سلاتے درمیانی رات میں آ کے اٹھا دیتے, اٹھا کے پھر اللہ کے رسول کے بستر کو تبدیل کر دیتے. کوئی دیکھا ہے اللہ کے رسول کو سوتے ہوئے تو حملہ کر دے تو میرا بیٹا جائے, اللہ کے رسول محفوظ ہے. یہ محبت تھی. کہا ابو طالب اللہ کے رسول کی کفالت کرتے کرتے مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ابو طالب کی کفالت میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعاوض نہ کر سکیں گے, تو ایک گروہ بن کے عتبہ, شیبہ, بڑے بڑے سردار سب مل کے آئے. کہا دیکھو اگر تم کفالت سے ہاتھ اٹھا لیتے ہو ہم خود دو بات کر لیتے ہیں, یا نہیں تو تم کفیل بنتے ہو تو کسی نہ کسی طرح اللہ کے رسول کو دعوت سے روکو, یہ ہم سے برداشت نہیں کیا جا سکتا. یعنی تنگ آ کے ابو طالب کہتے ہیں کہ اچھا میں بات کرتا ہوں اپنے بھتیجے سے. جب اللہ کے رسول آتے ہیں دعوتی سرگرمیوں سے تو ابو طالب بلا کے کہتے ہیں کہ بھتیجے میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں, 82 سال کی عمر ہے اس وقت, 80 پر 2 سال, تقریباً 80 سال کی عمر. میں تمہاری کفالت کرتے کرتے میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں, اب طاقت بھی نہیں ہے جسم کے اندر, اب اوپر سے قریش کا پریشر بھی اتنا ہے کہ میں سنبھال نہیں سکتا, مجھ پہ رحم کرو. تم اپنے آپ پہ رحم کرتے ہو یا نہیں تو کم از کم مجھ پہ تو رحم کرو, یہ دعوت کو چھوڑ دو. تو اللہ کے رسول تاریخی الفاظ کہتے ہیں کہ اے چچا اگر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیا جائے, پھر کہا جائے کہ اس دعوت کو چھوڑ دو تو میں چھوڑ نہیں سکتا, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس دعوت کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں شہید ہو جاؤں, چھوڑ نہیں سکتا. یہ عزم جب دیکھتے ہیں ابو طالب کہتے ہیں کہ اے بھتیجے یاد رکھو میں نے کچھ اور سمجھ لیا تھا, شاید سمجھانے تو تم چھوڑ دو گے, لیکن آج کہتا ہوں جب تک میرے جسم کے اندر سانس باقی ہے تب تک تمہارا بال بیگا نہیں کر سکتا, میں ایسی ہی حفاظت کرتے ہوئے تمہاری زندگی میں گزاروں. یہ ابو طالب ہیں جنہوں نے یوں کفالت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آخری وقت آیا اسلام قبول نہیں کیا. شدید ترین تمنا تھی اللہ کے رسول کو ابو طالب اسلام قبول کرے. جب وہ آخری وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رک رک کے سانس آتی جاتی رہی تھی, الفاظ سیدھے نہیں کہہ سکتے تھے, تو اللہ کے رسول نے قریب جا کے کہا کہ چچا میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ, کل میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے بات کروں گا. وہ پلٹ کے دیکھا اپنے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں, عتبہ بیٹھا ہوا ہے, شیبہ بیٹھا ہوا ہے, بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں, ابو جہل بیٹھا ہوا ہے. یہ بدبخت نے کہا کہ ابو طالب کیا آخری وقت میں تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ اب یہ دوست کی بات انہوں کی ذہن میں آ گئی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے بھتیجے دل تو چاہتا ہے کہہ دوں, لیکن کل یہ لوگ مجھے تانا دیں گے کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا, اس وجہ سے میں نہیں کہتا. میں عبد المطلب کے دین پر, یہ آخری الفاظ تھے کہ روح پرواز کر گئے, یہ آخری الفاظ. اسی لیے یاد رکھیے ہمیشہ دوست اچھے بنائیں. آپ کی دوستی سے آپ پہچانے جاتے ہیں, اور قیامت کے دن جن سے دوستی ہوگی انہیں کے ساتھ اٹھیں گے. المرء مع من احب, جو جس سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ کل حشر میں اٹھیں گے. آپ کی محبتیں آج کی کیا ہیں؟ فلم اسٹار سے ہو, مجھے انہیں بہت پسند جی, اس کی ایکٹنگ کیا پسند آتی ہے, ان کا اس کا کون سا کچھ چل رہا تھی, میں جا کو دیکھ ڈالتا ایک بار تک, اتنی محبت کچھ. کل قیامت کے دن اللہ اس سے محبت ہے, جاؤ مل کے, دونوں مل کے جاؤ, تو راضی ہے اسی سے محبت. فیصلہ تو وہی ہونے والا ہے. المرء مع من احب, آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی, خواہ اس کے درمیان مشرق و مغرب کی دوری کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول کہتے کتنی دوری کیوں نہ ہو, وہ تو نہیں جانتا تم کو, لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی دل میں محبت تو اسی کی ہے.
تو دوست اصل میں اچھے ہونے چاہیے. ابو طالب کے ایمان کے آڑے آنے میں ان کے دوستوں کا بڑا ہاتھ ہے. دوستی ان سے تھی، شیبہ سے تھی، عتبہ سے تھی، ابو لہب سے تھی، ابو جہل سے تھی. آخرکار انہی کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا. کہا کہ یہ لوگ مجھے تانا دیں گے. اور آخری لفظ جو کہا عبد المطلب کے دین پر، اللہ کے رسول کو اتنا زیادہ غم پہنچا، اتنا زیادہ غم پہنچا، اتنا زیادہ غم پہنچا کہ وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں مغفرت کی دعا کروں گا جب تک کہ اللہ نہیں روکتا. اللہ تبارک و تعالی نے آیت اتاری انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ کے رسول آپ جس سے محبت رکھتے ہیں، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. مسلمانوں سمجھو کہ کتنی بڑی دولت ہے جو مسلمان بن گئے ہیں. یہ ہدایت اللہ کے ہاتھوں میں ہے. جو مسلمان ہے وہ سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو حاصل کیا ہوا ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے. صاف آیت اتری. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں استغفار کروں گا. تو دوسری آیت اتری ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. نبی اور اہل ایمان کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ. نہیں کر سکتے، دعا نہیں کر سکتے، استغفار نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ شرک جیسے گناہ میں آخری وفات ہو. خطرناک ہی سمجھیے شرک کیا ہے. یہ دائمی جہنم لے جانے والا عمل ہے. اس سے اگر بچ گیا تو پھر تو امید ہے خواہ کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن جنت تو جا سکتا ہے بندہ. لیکن اگر اس میں ملوث ہو گیا تو پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت بھی کام نہیں آئی. مدنی دور میں حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے رسول بتائیے آپ کے لیے ابو طالب نے اتنا کچھ کیا ہے، آخر ابو طالب کو کیا فائدہ پہنچا؟ ہاں جانتے ہو کیا فائدہ پہنچا؟ جانتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول کیا؟ کہا کہ یاد رکھو اگر ابو طالب میرے ساتھ نسبت نہ ہوتی تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتا، لیکن جو کچھ میرے ساتھ نسبت تھی اور جو کچھ میرے ساتھ محبت تھی اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے سب سے اوپری حصے میں رکھا ہے اور سب سے ہلکا اور ادنا ترین عذاب دیا ہے. اور وہ عذاب کیا ہے کہ ابو طالب کو انگار کی جوتیاں پہنائی گئی ہیں جس کی وجہ سے ان کی کھوپڑی کھول رہی ہے. یہ ادنا ترین جہنمی کا حال ہے. ادنا ترین ہلکا ترین عذاب ہے. آگ کی جوتیاں. کیسے آگ کی جوتیاں؟ جس کی وجہ سے کھوپڑی کھول رہی ہے. اب قیاس کر لیجئے جیسے جیسے عمل ہوں گے کس طرح کے عذابات ہیں. یہ سب کچھ ادنا ترین جہنمی کی حالت ہے. کیوں؟ باہر نکل نہیں سکتا، بس عذاب میں تخفیف ہوئی، باہر نکل نہیں سکتا. کیوں؟ یہ شرک جیسے عمل میں مبتلا تھے. سب سے اہم چیز سمجھ لیجئے زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا، کبھی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مرادیں، کبھی اللہ کو چھوڑ سے کسی اور کو بلانا، کبھی اللہ کو چھوڑ کے کسی کے آگے سجدہ، کبھی اللہ کو چھوڑ کے کسی کے آگے رکوع، کبھی اللہ کو چھوڑ کے کسی کے آگے قیام، کبھی اللہ کو چھوڑ کے کسی کے آگے نظر نیاز. یہ کبھی نہیں ہو سکتا ایک مسلمان کے ہاتھوں. اگر ہو گیا تو یاد رکھ لیجئے فوری توبہ. اگر توبے کے بغیر مر گیا تو پھر کوئی نسبت کام نہیں آ سکتی، دائمی جہنم. حتیٰ کہ اہل ایمان کے لیے حکم ہے کہ ان کے لیے دعائے استغفار بھی نہ کریں. یہ تو ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. حضرت ابراہیم کے باپ حضرت ابراہیم کام نہ آ سکے. کیوں؟ یہی ایک وجہ، شرک. اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود سمجھنا، کسی اور کو بھی حاجت روا سمجھنا، کسی اور کو بھی مشکل کشا سمجھنا، کسی اور سے بھی لو لگانا، کسی اور سے بھی سمجھنا کہ یہ بھی ہمارے لیے منتیں مرادیں پورے کرنے والے. خواہ کوئی بھی ہو، جھنڈا ہو، بنڈا ہو، درخت ہو، حجر ہو، شجر ہو، سمندر ہو، قبریں ہو، دروازے ہو، مکان ہو، کوئی بھی ہو،
یاد رکھ لیجئے سب شرک ہی کے دائرے کے اندر. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھیں گے حشر کے میدان میں, وہاں پر حضرت ابراہیم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے, کام نہیں آ سکتا. وہ ابراہیم جن کی دعا کی برکت سے محمد رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. جب انہوں نے ہاتھ اٹھایا, انہی کی دعا کے طفیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہی کی دعا کا ثمرہ ہے. لیکن یہ ابراہیم خلیل الرحمن وہاں اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے, اللہ قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ ایک وجہ, دوسرے گناہ ہوتے تو معافی ہو سکتی تھی, شرک میں مبتلا ہے. آزر یلقا ابراہیم آزر اباہ یوم القیامت وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ. دیکھیں گے حشر کے میدان میں حضرت ابراہیم اپنے باپ آزر کو, جبکہ اس کا چہرہ ذلت سے سیاہ ہوگا. فیقول لہ ابراہیم الم اقل لک لا تعصنی, وہ کہیں گے کہ میں نے نہیں کہا تھا ابا جان میری اطاعت کرنا, میری نافرمانی نہ کرنا. فیقول ابوہ انک لا عصی, اس وقت آزر کہے گا کہ نہیں, آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا, آج بات مان لیتا ہوں, اب تو دیکھ لیا ہے جہنم کو آنکھوں سے. اب دیکھیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں, یا رب, ابراہیم ہاتھ اٹھا رہے ہیں حشر کے میدان, یا رب انک قد وعدتنی الا تخزینی یوم القیامہ فای خزی اخزی من ابی الابعد. اے اللہ, تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن مجھے ذلیل نہ کرے گا, رسوا نہ کرے گا. آج میرے باپ کی دوری سے زیادہ کون سی رسوائی مجھے ہو سکتی ہے؟ میں جنت جاؤں, میرا باپ جہنم جائے. تو نے وعدہ کیا ہے, اللہ کے وعدے کا واسطہ دے کے دعا کر رہے ہیں. اللہ تو نے مجھے وعدہ کیا ہے, مجھے رسوا نہ کرے گا, مجھے ذلیل نہ کرے گا. آج میرے باپ کی دوری سے زیادہ کون سی رسوائی ہے میرے لیے؟ بخاری کی روایت ہے, یہ الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تمہیں پتہ نہیں ہے, انی حرمت الجنت علی الکافرین, میں نے جنت کو کافروں پہ حرام کر دیا ہے. نہیں ہو سکتا, تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی. یا ابراہیم, کہے گا ابراہیم ما تحت رجلیک, تم جس باپ کے لیے دعا کر رہے ہو, جس باپ کو جنت لے جانا چاہتے ہو, ذرا پاؤں کے نیچے تو دیکھو کیا ہے. ما تحت رجلیک فینظر فاذا بضیخ متلطخ فیؤخذ بقوائمہ فیلقى فی النار. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ کے لیے حمد, جو چاہے کرے, کوئی پوچھتا نہیں. جیسے ابراہیم نیچے نظر کریں گے اپنے باپ کو, خون میں لت پت بجو کی شکل, بجو ایک جانور ہے جو چکلی کی طرح ہوتا ہے, بڑا بجو, بجو کی شکل میں پائیں گے, خون میں لت پت, جس کے پاؤں کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے. کون؟ ابراہیم کے باپ. اچھا نہیں سکے, وجہ شرک جو دائمی جہنم. نوح اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے, وہ نوح جنہوں نے روتے 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 اپنی آنکھیں کیا ہے سیاہ کر لیا تھا, سفید ہو گئے تھے ان کے آنکھیں, لکیریں پڑ گئی تھی. وہ نوح جن کے لیے اللہ کہتا ہے کہ عبدن شکورا, یہ میرا وہ بندہ ہے جو شکر گزاری میں بے مثال ہے. وہ نوح جو قوم کے لیے ہاتھ اٹھا دیں کہ اے اللہ ان کو برباد کر کے رہ دے تو طوفان بھیج دے پوری کائنات کے اندر. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, ہاتھ اٹھائے اللہ کے دربار میں, کہا کہ اے اللہ ان سب کو غرق کر کے رکھ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹا کے رکھ دیا ان کی قوم کو, ایسا طوفان بھیجا کہ اس سے آگے نہ کبھی آیا, نہ اس کے بعد کبھی آیا. وہ نوح اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے. قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی. اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے حضرت نوح نے جب دیکھا, ان کے ساتھ نہیں آیا, بڑے پیار سے بلایا. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال. ایک ایک موج اٹھ رہی تھی, ایک ایک موج کی طرح پہاڑ کے مانی تھی. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي. ایسے طوفان میں وہ بلا رہے ہیں اپنے بیٹے کو, بیٹا
آج کوئی نہیں بچ سکتا، میری کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ وہ بدبخت کہتا ہے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم یعصمنی من الماء۔ ابا جان میں یہ پہاڑ پہ اوپر چڑھ جاؤں گا، یہاں بچا لوں، یہاں تک پانی نہیں پہنچے گا۔ نوح کہتے ہیں قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کی پکڑ سے، آجا میری کشتی کے اندر ایمان قبول کر۔ بدبخت نے کیا، باپ بیٹے کا مکالمہ جاری ہی ہے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی موج کو بھیجا اور آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب کے چلا گیا۔ کیا گزرے گی نوح پر؟ 950 سال تبلیغ کی، 950 سال اپنی قوم کو بلایا ہے، 1050 سال اللہ کے لیے روتے ہوئے گزار دیا کل زندگی، 1050 سال کل زندگی، اتنی اطاعت، آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا، اب ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی، نوح نے ہاتھ اٹھا کے کہا، رب کو پکارا، اے میرے رب، تو نے کہا تھا کہ میرے اہل کو بچا لے گا، میری اولاد کو بچا لے گا، میرے گھر والوں کو بچا لے گا، میرا بیٹا تو میرا گھر کے اندر سے تھا، ان نبنی من اہلی، کیا درد ہے دیکھیے اپنے بیٹے کے لیے۔ کون پکار رہا ہے؟ کون پکار رہا ہے؟ وہ جو صرف نمازیں پڑھتا ہو، وہ جو صرف روزے رکھتا ہو؟ نہیں، 950 سال تبلیغ میں گزار دیے، 1050 سال روتے ہوئے گزار دیے، وہ پکار رہا ہے اللہ کے آگے، اے اللہ آج میرے آنکھوں کے سامنے بیٹا چلا گیا اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری اولاد کو محفوظ رکھے گا، میرے گھر کو محفوظ رکھے گا، بیٹا تو میرے گھر کے اندر سے ہے، ان نبنی من اہلی وان وعدک الحق، اور تیرا وعدہ حق ہے، وانت احکم الحاکمین، تیرا ہی حکم چلتا ہے، تو ہی حاکموں کا حاکم ہے۔ تو اللہ نے غصے سے جواب دیا، اتنی عبادت ایک طرف، نوح جیسی شخصیت ایک طرف، لیکن شرک کے مقابلے میں دعا ہو رہی، تو اللہ کہتا ہے کہ یا نوح انہ لیس من اہلی، اے نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں تھا۔ ایک جواب اوکھا سا، بالکل تلخ جواب، کیا؟ انہ لیس من اہلی، تمہارا بیٹا نہیں ہو، تمہارا اہل نہیں ہو، کیوں مانگتے ہو تم؟ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، تو عمل غیر صالح کیا کرتا تھا، برا عمل کرتا تھا، تمہارا بیٹا کیسے ہو؟ اب صرف اتنا نہیں کہا، انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اب نوح کی فرما برداری دیکھیے، 950 سال کی تبلیغ، 1050 سال کا رونا، اللہ کی اطاعت، نمازیں، روزے، سب ایک طرف، اللہ نے یوں کہا کہ تیرا بیٹا نہیں، تو فوری طور پہ ہاتھ اٹھا دیا کہ اے اللہ میں دعا کرتا ہوں تیرے پاس کہ تو یہ گناہ کو معاف کر دے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تو نہ معاف کرے گا، تو نہ رحم کرے گا، تو نہ مجھے بخش دے گا، تو پھر تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کوئی جھگڑا نہیں کیا کہ اللہ یہ کیسی بات ہے، وہ تو میرا ہی تو بیٹا ہے، مجھے معلوم ہے میرا ہی بیٹا، وہ کیسے میرا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی سوال، کوئی حجت بازی نہیں۔ اللہ نے کہا تیرا بیٹا نہیں، کہا کہ اے اللہ یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا کہ میں نے معافی کی درخواست کر دی، اللہ تم مجھے معاف کر۔ یہ ہے وہ شرک، یہ ہے وہ حنث العظیم جس کی پاداش میں جہنمی ہمیشہ جہنم جائے گی، پھر نہیں نکل سکتی۔ اب یاد رکھ لیجیے، اتنے بڑا جو اپنے لیے باعث ندامت ہے، جو داخل ہونے والے کے لیے کبھی کوئی کامیابی نہیں مل سکتی ہے، ہم نادانی میں ثواب کی نیت سے کوئی سمجھتا ہے کہ بہت بڑا اچھا کام کر رہا ہے، یہی شرک کی مختلف شکلیں ہمارے اندر رچ بس گئی۔ کوئی قبر کو جا رہا ہے، کوئی درگاہ کو جا رہا ہے، کوئی پکار رہا ہے، کوئی قادر ولی کو حاجت روا سمجھ رہا ہے، کوئی عبد القادر جیلانی کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے، کوئی حضرت علی کو یا علی مدد کہہ رہا ہے، یہ سب کچھ تو وہی شکلیں ہیں۔
تفصیل سے آئیں گی اور باتیں بھی، لیکن آج صرف میں تنبیہن ان واقعات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھ لیجئے، دنیا کا کوئی گناہ کر لیجئے لیکن اللہ تبارک و تعالی سے ایک امید رہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن جنت جا سکتا ہے انسان وہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شرک کا اگر ارتکاب ہو گیا اور بغیر معافی کے اس کے ساتھ اس کی موت واقع ہو گئی تو پھر محمد الرسول اللہ کی نسبت بھی کام نہیں آ سکتی، حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کی نسبت بھی کام نہیں آ سکتی، حضرت نوح کی نسبت بھی کام نہیں آ سکتی۔ واقعات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد، أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔ برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان کریم ہے، صحیفہ برکتوں کا ماہ رمضان کریم، برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان کریم ہے، صحیفہ برکتوں کا ماہ رمضان کریم۔ انا انزلنا کی آیت کہہ رہی ہے آج بھی، انا انزلنا کی آیت کہہ رہی ہے آج بھی، تجھ میں ہے قرآن اترا ماہ رمضان کریم، تجھ میں ہے قرآن اترا ماہ رمضان کریم۔ نفس کی پاکیزگی اور نعمتوں کا نور ہے، نفس کی پاکیزگی اور نعمتوں کا نور ہے، چاند کا تیرے اجالا ماہ رمضان کریم، چاند کا تیرے اجالا ماہ رمضان کریم۔ بادشاہ ہر مہینہ تو بقول مصطفیٰ، بادشاہ ہر مہینہ تو بقول مصطفیٰ، ہر مہینہ ہے رعایا ماہ رمضان کریم، ہر مہینہ ہے رعایا ماہ رمضان کریم۔ تیری آمد عید کی آمد کے بنتی ہے نقیب، تیری آمد عید کی آمد کی بنتی ہے نقیب، ہے تو ہی خوشیوں کا سایہ ماہ رمضان کریم، ہے تو ہی خوشیوں کا سایہ ماہ رمضان کریم۔